اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 18واں باب ہے اور 6ٹھی حدیث۔ کچھ احادیث ہیں کہ جن کے اندر ائمہ معصومین علیہم السلام بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ سفیانی کی جو علامت ہے وہ حتمی علامات میں سے۔ ہم نے پہلے بھی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے پڑھی اور آج بھی کچھ حدیثیں اسی عنوان سے ہیں۔ پھر آگے ایک بحث انشاءاللہ اس موضوع پہ ہوگی، چونکہ آگے ہم ایک روایت دیکھ رہے ہیں کہ جو سفیانی جیسی علامت کو جو ہے وہ حتمی قرار نہیں دے رہی، یعنی اس میں بھی بدا کا امکان دے رہی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ایک گفتگو ہوگی۔ 6ٹھی حدیث کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ ان من الامور امورا موقوفہ، اللہ کی طرف سے جو اوامر ہیں، جو امورات ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو موقوفہ ہیں۔ موقوفہ عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے امور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فعالیت، لوگوں کے اعمال پر جو ہے انہیں موقوف کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، موت میں تاخیر واقع ہو جاتی ہے، لیکن اصل موت کا آنا یہ حتمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ امور حتمی ہیں، محتومہ ہیں، کچھ موقوفہ ہیں۔ وَأُمُورًا محتومہ، اور کچھ امور جو ہیں وہ محتومہ ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، امر حتمی ہے، لیکن ہمارے صلہ رحمی کرنے سے موت میں تاخیر یا قطع رحمی کرنے سے موت میں تعجیل، یہ امور موقوف ہے، یعنی موقوف ہے لوگوں کے اعمال پر۔ جی جی موت کے اندر تاخیر و تعجیل موقوفی ہے، لیکن اصل موت جو ہے یہ حتمی ہے۔ اسی طرح خود امام مہدی علیہ السلام کا اصل ظہور جو ہے وہ حتمی ہے، امور محتومہ میں سے ہے، لیکن تعجیل اور تاخیر جو ہے وہ امور موقوفہ میں سے۔ اگر ہم جلدی آمادہ ہو جائیں تو ظہور جلدی ہوگا، اگر ہم دیر کریں گے تو ظہور میں بھی تاخیر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ سفیانی من المحتوم الذی لا بد منہ، سفیانی کا مسئلہ بھی محتوم میں سے ہے، امور محتوم میں، یعنی جو ہر صورت میں ہوگا۔ سفیانی نے ہر صورت میں خروج کرنا ہے مولا کے ظہور سے پہلے، اور وہ جو مظالم جو اس ظالم حکومت کی وجہ سے ہوں گے وہ ہوں گے۔ 7ویں روایت کے اندر ملاحظہ فرمائیں چھٹے مولا سے، فرماتے ہیں کہ السفیانی لا بد منہ ولا یخرج الا فی رجب، سفیانی حتماً ہے، اور یہ کب خروج کرے گا؟ ماہ رجب میں۔ ماہ رجب میں اس کا خروج ہوگا، اور ماہ محرم میں امام زمان علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور ہے، اور اس کے بعد پھر سفیانی لشکروں سے جنگ کا دور شروع ہو جائے گا جو 7 یا 8 ماہ جو ہے وہ چلے گا، اور بالآخر یہ فتنے سارے ختم ہو جائیں گے۔ فقال لہ رجل، تو اس وقت مولا کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا، یا ابا عبداللہ اذا خرج فما حالنا، جب سفیانی خروج کرے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ قال اذا کان ذلک فالینا، کہ جب سفیانی خروج کرے تو پھر آپ ہماری طرف رخ کریں، ہماری طرف توجہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر آمادہ ہوں، پھر آپ جو ہیں وہ آمادہ ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی پھر امور ہم پر چھوڑ دیں، نہیں، وہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ پھر اہل بیت کے احکامات کی طرف توجہ کریں کہ خروج سفیانی کے وقت ہم نے آپ سے کیا کہا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ دراصل وہی تیاری ہی ہے، یعنی ہمارا وظیفہ ہے جب بھی سفیانی کا خروج ہو ہم تیار ہوں، چونکہ اب مولا کا ظہور نزدیک ہے، یعنی پوری دنیا کا تشیع جو ہے وہ حرکت میں آئے۔
یہ موضوع چونکہ قطعی ہے، ہمارے پاس صحیح و سند احادیث ہیں، اس لیے اس طرح کے موضوع میں ہم البتہ آگے آ رہی ہیں کچھ روایات جو یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قطعی نہیں ہیں یا ایک نئی چیز ہے، اس میں ہم سند دیکھتے ہیں. یہاں تکراری ہے، چونکہ اگر کسی ایک صحیح و سند حدیث میں ایک موضوع ثابت ہو جائے تو پھر بس بات واضح ہے، پھر ہر دفعہ اسناد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ موضوع واضح ہے. ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے سوال مطرح کیا، بڑا وہ جالب سوال ہے، بلکہ اس کے اور چند دوستوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی، میری طرف بھی اس نے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ مضمون بھیجا کہ اگر مولا کا ظہور ہو، مثلا 10 محرم روز عاشور ہم سب عزاداری کر رہے ہیں، ایک دم ہمیں پتہ چلے، ہم مثلا میں پاکستان میں ہوں، مثلا میں لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، پتہ چلے کہ مکہ سے جو ہے وہ ظہور ہو. اب یہ خبر پھیل گئی میڈیا پہ، اب ہم تو عزاداری کر رہے تھے تو اب سارے جلوس رک جائیں گے، ٹھیک ہے، اب شیعہ جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور حکومت جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہماری حکومتیں تو عالمی جو استکبار ہے اس کے تابع ہے نا. ظاہر ہے سعودیہ میں جنگ شروع ہو جائے گی مولا کے ظہور سے، تو اب ہم شیعوں کو تو پھر پاکستان سے وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی. تو 5 کروڑ شیعہ جو ہے مثلا پاکستان میں وہ سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا نظام بھی مفلوج ہے. آپ تصور کریں اس وقت ملک کی کیا حالت ہوگی. صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ پہ دنیا تشیع جو ہے وہ ایک تو خوشحال ہے کہ ان کے امام کا ظہور ہو گیا، دوسری طرف ان کی حکومتیں انہیں بے بس کر دیں گی، نہ کوئی ویزا جاری ہوگا، نہ کوئی ٹکٹ ملے گی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسے سادہ نہ لیں، آپ اسے ایک افسانوی رنگ میں نہ سمجھیں، آپ اس کے زمینی اور حقیقی پہلوؤں سے دیکھیں کہ کیا کریں گے ہم. تو یہاں ماہرین جو ہیں وہ کیا رائے بتاتے ہیں. مجھے اچھا لگا، وہ جوانوں نے یہ ڈسکس کی ہوئی تھی. خیر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں جواب دوں گا. ابھی چونکہ یہ حدیث پڑھی تو ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ان کا بھی جواب دینا چاہیے، وہ میں دوں گا انہیں جواب، لیکن چلیں اب چونکہ میں نے خود ہی سوال مطرح کیا. اصل بات یہ ہے کہ مولا کے ظہور کا پتہ ہمیں سفیانی کے خروج سے چلے گا. کیوں ہم روز عاشور کا انتظار کریں گے؟ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ آپ جو ہے حرکت میں آ جائیں. یعنی ہم نے 6 ماہ پہلے حرکت میں آنا ہے پوری دنیا تشیع نے، نہ کہ سفیانی کا خروج ہو جائے، یمانی کا خروج ہو جائے، آسمانی آواز آ جائے، پتہ نہیں کتنی نفس زکیہ کی شہادت اور قومیں ابھی سوئی ہوئی ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یعنی سفیانی کا خروج کا مطلب یہی ہے کہ آپ اب حرکت میں آئیں. جس نے پہنچنا ہے 6 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے. بھئی 6 مہینے اگر انسان پیدل بھی چلے تو پہنچ سکتا ہے. 6 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے جس نے پہنچنا ہے، جس ذرائع سے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. لہذا پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوں گے. جی کوئی بات نہیں، کریں بلکہ ہماری احادیث کے اندر آیا ہے، احادیث میں ہے کہ آخر الزمان میں مکہ، قم اور کوفہ یہ بہترین شہر ہوں گے. البتہ مدینہ بھی ہے اور بھی شہر ہیں، لیکن امنیت کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں. جو لوگ ابھی سے کرنا چاہتے ہیں، ان جگہوں پہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ تحرک جو ہے وہ سفیانی کے خروج سے شروع ہو جائے گا. مثلا سفیانی جن علاقوں میں خروج کرے گا، فرض کرو وہ شامات ہیں، سوریہ ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، اور پھر اس نے عراق کی طرف بڑھنا ہے، حجاز کی طرف بڑھنا ہے. جنگ تو 6 مہینے پہلے سے شروع ہو چکی ہے، کئی ممالک کے بارڈرز خراب ہو چکے ہوں گے. سفیانی ایک تحریک ہے جس نے 3-4 ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے. جنگ تو شروع ہو چکی ہوگی، اور یہ جنگ عراق میں داخل ہو چکی ہوگی، مکہ مدینہ تک حالت جنگ ہوگی. اس وقت پوری دنیا اسلام کا نظام جو ہے وہ کوئی اپنی عادی حالت میں نہیں ہوگا. پوری دنیا اسلام کا نظام ہرج و مرج والی کیفیت میں ہوگا، چونکہ حالات مکہ مدینہ کے 6 ماہ سے خراب ہو چکے ہوں گے. چونکہ سفیانی نے صرف وہاں تک اکتفا نہیں کرنا، اس کی افواج جو ہے وہ مکہ مدینہ تک کنٹرول کریں گی. ظاہر ہے وہ حکومتیں ختم کرے گا. تو یہ بڑا ایک عجیب دنیا کا مسئلہ بن چکا ہوگا سفیانی اس وقت. تو شیعہ جو ہیں جو انہی مناطق میں ہیں وہ تو حرکت میں آ چکے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں،
وہ تو یمانی کی افواج کے ساتھ، خراسانی کی افواج کے ساتھ مل کے، پتہ نہیں کتنے اور لشکر ہوں گے جن کے ساتھ مل کے وہ اس فتنے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ شیعہ لڑائی 6 مہینے سے شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اس کا عروج جو ہے یا نقطہ عطف جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں فیصلہ کن جنگیں جو ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے شروع ہوں گی۔ 6 مہینے کے بعد شیعہ برتری کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہوگا، جس میں ایسا ایسا کر کے سارے فتنے جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں۔ مثلاً 10 محرم کو اگر امام کو ظہور ہو جائے تو ایک جہت سے یہاں پہ ادا کا دن ہے، اور ایک جہت سے امام کو ظہور ہو جائے تو یہ خوشی کا دن ہے۔ جی، تو کیفیت اس میں کوئی روایات میں کیا بیان اس میں؟ دیکھنا، یعنی عزا کے عملی پہلو کا دن ہے۔ درست ہے کہ ہم جو ہیں اب صرف سینے کی حد تک ادا نہیں کر رہے، بلکہ ہم دشمنوں پہ ضربے لگا رہے ہیں، یعنی ایک عملی کربلا جو ہے شروع ہو جائے گی۔ اور روز عاشور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصحاب امام جو ہیں وہ سرور کی حالت میں نہیں تھے؟ ہم اس لیے سوگواری کرتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لے پا رہے ابھی تک، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے برتری والا پہلو لینا ہے تو پھر سرور ہے۔ ہم نے نہیں کہیں پڑھا کہ اصحاب ائمہ روز عاشور جو ہیں وہ غمزدہ تھے، سارے سرور میں تھے کہ ہم شہادت کے درجے پہ پہنچ رہے ہیں، اور سید سالار شہداء امام حسین صلوات اللہ علیہ کی رکاب میں ہمیں یہ رتبہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو روز ظہور امام زمان ایک طرح کا سرور کا دن بھی ہے، چونکہ شہادت حسین اپنے مقصد کو پہنچ رہی ہے۔ اس اعتبار سے درست ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہم نے کوئی وہاں جشن کی محفلیں تو نہیں رکھنی، سب جو ہے وہ تیاری کریں گے، بلکہ جو ہے روز ظہور جو ہے امام جب پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلائیں گے، اس میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں، شاید پہلے بھی ہم نے یہ آپ کی خدمت میں روایات کی روح سے بیان کیا کہ جو پہنچ سکتے ہیں وہ تو پہلے سے پہنچ جائیں گے وہاں، دقیقاً اس دن تو کسی نے نہیں چلنا، لیکن جو نہیں پہنچ سکے ہوں گے وہ جہاں جہاں ہوں گے وہاں ظالموں کے خلاف وہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، ظالم حکومتوں کے خلاف، ظالم لوگوں کے خلاف۔ یہ کوئی صرف مکہ میں تھوڑی جنگ ہونی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ جنگ کی کیفیت میں آ جائے گی۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علاقے، ایسے ممالک ہوں گے کہ جہاں امام زمان علیہ السلام کو فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، چونکہ وہاں کے لوگ خود اپنی ظالم حکومتیں، اپنی ظالم ریاستیں ختم کر چکے ہوں گے، ظالم نظام ختم کر چکے ہوں گے، اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ مولا کی طرف سے کوئی ناصر آئے اور ہمارے امور سنبھالے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بچوں نے یہ اچھا مضمون شروع کیا، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے دقیقاً روز عاشور حرکت میں نہیں آنا، ہم نے 6 ماہ پہلے سے حرکت میں آنا، اور تیاری ہماری ابھی سے ہے۔ تو بس اس حوالے سے یہ جو فرمایا کہ اذا کان ذالک فالینا، یعنی معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جب سفیانی کا خروج ہو پھر آپ ہم اہل بیت کی طرف رخ کریں، یعنی اب عملی کام کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد والی روایت جو ہے جناب جابر جعفی سے، یہ جو روایت ہے اس میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ موضوع جو ہے شسبانی کے بارے میں، ایک نیا فتنہ جو سفیانی کے خروج سے پہلے ایک شسبانی نام کا ایک سردار یا کوئی شخص خروج کرے گا عراق سے اور دمشق تک پہنچے گا۔ یہ ایک نئے فتنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم نے یہ روایت دیکھی، اس روایت کو معمولاً ہمارے علماء نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلا اس میں جو شخص ہیں جناب احمد بن حوزہ، جن سے جناب نعمانی نقل کر رہے ہیں، اس کو آوخوئی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ مہمل شخص ہے۔ اس کے بعد والے جو ہیں ابراہیم بن اسحاق نہاوندی، اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اسے شیخ طوسی علیہ رحمہ جیسی شخصیت نے ضعیف قرار دیا۔ تو اب یہ روایت جو ہے کئی اور پہلو سے بھی ضعیف ہے۔ اب اس کے اندر آپ توجہ فرمائیں، میں متن کی طرف آتا ہوں۔ جناب جابر جعفی جو ہیں کہتے ہیں کہ سألت ابا جعفر الباقر علیہ السلام عن السفیانی، کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سفیانی کے بارے میں پوچھا۔ اب یہاں سے 5ویں مولا کا فرمان فرماتے ہیں وَأَنَّا لَكُمْ بِالسُّفْيَانِ، ابھی سفیانی کی بات دور ہے، تمہیں ابھی سفیانی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ حَتَّى يَخْرُجَ قَبْلَهُ الشَّيْسَبَانِي، سفیانی کہاں، اب پہلے اس سے پہلے شیسبانی خروج کرے گا۔ یہ شیسبانی کون ہے بھائی؟ شیسبانی اس کو نام بھی دیا گیا ہے اوف سلمی،
اس کا ایک نام بھی ہے، شیخ لقب ہے، اصل نام جو ہے اس کا بعض روایات کی روح سے اوف سلمی ہے۔ شیخ سبحانی ویسے نام ہے، کہتے ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے چونٹیوں میں جو نر چونٹی ہوتی ہے اسے شیخ سبحانی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیخ سبحانی سے مراد چونٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے۔ عرب کے اندر شیطان، شر ٹائپ آدمی، بد کردار کو شیخ سبحانی کہتے تھے، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام لفظ شیخ سبحانی بنی عباس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بنی عباس کو شیخ سبحانی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سفیانی کے خروج سے پہلے، وہ دمشق سے اس کا خروج ہے، یعنی ویسے تو وادی یابس سے ہے لیکن دمشق تک اس کا قبضہ ہے۔ سفیانی کے خروج سے پہلے کوفہ جو ہے عراق کا، اب یہ مرکز تشیع ہے، وہاں سے ایک ہاشمی شخص جو کہ پیچھے سے بنی عباس کی اولاد ہے، چونکہ بنی عباس بھی ہاشمی ہے نا، یہ سردار یا یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ایک قیام کرے گا۔ جیسے ابھی بھی آپ عراق کے اندر ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو بے نام شیعہ ہیں، حتیٰ سادات ہیں، لیکن مرجیت کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ مراجع کے خلاف ہیں۔ جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر، جاتے ہیں دشمنان اہل بیت سے معاہدے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مراجع، اپنے جو شیعہ ممالک ہیں، حتیٰ نظام اسلامی ایران، اس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرنے کو، حتیٰ ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار۔ ان سے اپنے شیعہ مومنین سے دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ عراق میں اپنے شیعہ مومنین سے دشمنی ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، حتیٰ تکفیریوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ سید بھی ہے۔ عراق تو عجیب حالت ہے عراق کی، ابھی بھی عراق کی حالت سب سے عجیب ہے۔ عراق ابھی یہ جو ہمارے مراجع، اور اس میں خدا طولانی عمر دے آیت اللہ العظمیٰ سستانی حافظ اللہ کو، انہوں نے بڑا مشکل سنبھالا ہوا ہے، یہ ان کی مدبر کی عادت ہے، ورنہ عراق میں عجیب عجیب قبائل، عجیب عجیب فرقے، عجیب عجیب مکتب۔ اس وقت دنیا تشیع کے بڑے بڑے فتنے عراق میں ہیں۔ یمانی بصری کا فتنہ عراق میں ہے، ایک اور فتنہ جو اس سے بھی بڑا ہے وہ بھی عراق میں ہے۔ ہاں جی، اتنے بڑے عجیب عجیب فتنے ہیں وہاں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک فتنہ بے نام شیخ سبحانی شروع ہوگا، البتہ روایت ضعیف ہے، ممکن ہے نہ ہو، علامت غیر حتمیہ میں سے ہے، لیکن اگر شروع ہوگا یعنی بنی عباس کی بچی کھچی اولاد میں سے ایک شخص ہاشمی وہ کھڑا ہوگا اور گمراہ کرے گا لوگوں کو، حتیٰ شیعوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ نکلے گا کہاں سے؟ عراق سے، کوفہ سے نکلے گا اور دمشق تک پہنچے گا، یعنی کوشش کرے گا کہ میں دمشق تک جو ہے ایریا، یہ علاقہ جو ہے اسے اپنے قبضے میں لے لوں۔ یخرج من ارض کوفان ینبع کما ینبع الماء، کیسے نکلے گا؟ ناگہاں، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ایک دم ایک نیا قیام شروع ہو گیا۔ جی، کوفان سے مراد یہی سرزمین کوفہ ہے، کہ یہی سرزمین کوفہ سے نکلے گا اور ایسے پھوٹے گا زمین سے، ایک ایسے ناگہاں، یعنی جس کا انتظار ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے قتل ہو جائے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہاں اس کا، ہاں، فَيَقْتُلُ وَفْدَكُمْ، یعنی آپ لوگوں کے جو سفیر ہوں گے، آپ لوگوں کے جو بھیجے ہوئے ہوں گے کہ مثلا اس کو روکیں یا اس کے ساتھ مذاکرہ کریں، ان کو یہ قتل کرے گا۔ یہ جو شیخ سبحانی ہے یہ بھی دشمن شیعہ ہے، دشمن شیعہ ہے، آل محمد کے جو چاہنے والے ہیں معتقدین، ان کو شہید کرے گا۔ اور فرماتے ہیں البتہ یہ خود جا کے دمشق قتل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سفیانی کے جو لوگ ہیں وہی اسے ماریں گے۔ کوشش کرے گا بنی امیہ کے ساتھ یا اس زمانے میں جو عموی تکفیری ہیں ان کے ساتھ اکٹھا ہو، ان کے ساتھ شراکت کرے، تاکہ آل محمد کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع ہو۔ اس طرح کی یہ کوششیں کرے گا، لیکن وہیں آپس کے جھگڑوں میں مارا جائے گا اور یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ فَتَوَكَّعُوا بَعْدَ ذَلِكَ السُّفْيَانِي، اس کے بعد آپ جو ہے وہ سفیانی کا انتظار کریں، وخروج القائم، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ قیام۔ اسی طرح اس کے بعد والی
روایت میں دیکھیں کہ جناب علی ابن ابی حمزہ قال زاملت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بین مکہ والمدینہ، کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ساتویں مولا کے ساتھ تھا، مکہ سے مدینہ، یعنی ان کی خدمت میں تھا، ان کی ہمراہی میں تھا۔ فقال علی یوما، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ یا علی لو ان اہل السماوات والارض خرجوا علی بنی العباس، اگر سارے زمین و آسماں والے بنی عباس کے خلاف جو ہیں وہ اٹھیں، یعنی پوری دنیا سے قیام ہو، لَسُقِيَتِ الْأَرْضُ بِدِمَائِهِمْ، ان کے خون سے زمین جو ہے وہ سیراب ہوگی۔ یعنی بتا رہے تھے کہ ایک دن قیام ہونا ہے بنی عباس کے خلاف، ان کے خون سے بھی زمین رنگین ہونی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، حتیٰ یخرج السفیانی، یعنی بنی عباس کے فتنے کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ سفیانی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے اس طرح کی روایات دیکھی ہیں کہ بنی عباس کا خاتمہ اور پھر سفیانی، البتہ یہ فوری نہیں ہے، یعنی پتہ نہیں کئی سو سال، ابھی بھی کئی سو سال گزر گئے ان کی وہ حکومت کو ختم ہوئے۔ قلت لہ یا سیدی امرہ من المحتوم، آیا بنی عباس کا جو مسئلہ ہے وہ محتوم ہے، حتمی ہے؟ انہوں نے نہ، آیا سفیانی کا جو خروج ہے یہ حتمی ہے؟ امرہ سے مراد امر خروج سفیانی ہے۔ قال نعم، فرمایا ہاں۔ ثم اترکا ہنیئۃ، پھر مولا نے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ثم رفع رأسہ، پھر اپنا سر اٹھایا، وقال ملک بنی العباس مکر و خدع، کہ یہ جو بنی عباس کی حکومت ہے یہ دھوکے اور فریب پر قائم ہوئی تھی۔ آپ نے پہلے بھی شاید سنا ہے اور پڑھا ہوگا کہ بنی عباس نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم آل محمد کی رضا کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ اولاد حضرت زہرا کو حکومت پہ بٹھانا ہے، یہی تھا مولا حسین کی نسل مبارک کو، لیکن آخر میں یہ خود جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ فریب اور دھوکے پر قائم ہے، یذہب، ختم ہو جائے گی، حتیٰ یقال لم یبق منہ شیء، حتیٰ یہاں تک کہا جائے گا کہ کبھی یہ شاید ہے ہی نہیں تھے، یعنی کچھ بھی باقی، دنیا میں اور حکومتیں آ جائیں گی، اسلامی ممالک میں اور حکومتیں آ جائیں گی۔ اب یہاں جملہ ہے ثم یتجدد، ہاں پھر یہ تجدید کریں گے اپنی حکومت کی، یعنی اٹھیں گے، حتیٰ یقال ما مر بہ شیء، شاید ایک ایسا دور بھی آ جائے لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ گئے ہی نہیں تھے، ابھی تک ہیں۔ یہاں بھی ہمارے بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں اس روایت کو دیکھ کر کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور سے پہلے بنی عباس کی حکومت کا ایک مختصر سا دور ہے، یہی جیسے شیشبانی کے بارے میں اشارہ کیا، یعنی اس طرح کے کچھ فتنے ہیں جو ہم نے پیچھے بھی کچھ روایات بھی پہلے بھی پڑھی ہیں کہ بنی امیہ کے ماننے والے، بنی عباس کی نسلوں سے کچھ لوگ یہ اٹھیں گے، یعنی کچھ عرصے کے لیے یہ فتنے بھی ہوں گے۔ لیکن عموماً ہمارے علماء جو ہیں ان روایات کو، جس میں بنی عباس کی دوبارہ حکومت کی خبر ہے، اس روایات پر توجہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ روایات زیادہ ہیں جو بنی عباس کے ختم ہونے کے بعد ظہور کی، یعنی دوبارہ ان کے اندر پھر دوبارہ بنی عباس کے اٹھنے کا ذکر، لہذا اس طرح کی روایت معتبر نہیں ہے۔ اہم ترین جو روایت ہے وہ بعد والی ہے جو آپ توجہ فرمائیں، جس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ جو روایت ہے اس کے اندر جناب ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری جو ہیں وہ حدیث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا عند ابی جعفر محمد ابن علی الرضا علیہ السلام، یعنی امام محمد جواد علیہ السلام کی خدمت میں تھے ہم، یعنی یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، یہ امام جواد علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل ہوئی۔ فجرا ذکر سفیانی کا ذکر شروع ہوا، وما جاء فی الروایت من ان امرہ من المحتوم، اور اسی طرح یہ جو روایت میں آیا کہ سفیانی کا امر جو ہے وہ محتوم ہے، یعنی حتمی ہے، یہ بھی ذکر ہوا۔
فَقُلْتُ لِأَبِي جعفر علیہ السلام، تو میں نے امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، هَلْ يَبْدُو لِلَّهِ فِي الْمَحْتُومِ۔ آغا یوں اس نقطے پہ توجہ کریں، یہ ایک نیا جو مسئلہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ آیا جو امر محتوم ہے اس میں بدا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دو قسم کے امور ہیں، امور موقوف، امور محتوم۔ امور موقوف میں بدا ہے۔ بدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قطعی ہے تو وہ بعد میں ہم متوجہ ہوں گے کہ یہ قطعی نہیں۔ اللہ جو ہے کسی ایک اور امر سے واضح کر دیتا ہے کہ یہ قطعی نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں آج تک امور موقوف میں تھیں۔ یہ سوال اس نے کیا اور آگے سے مولا کا جواب کیا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، امور محتوم میں بدا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اب راوی کہنے لگا قلنا لہو، تو ہم نے مولا سے کہا فنخاف، تو بس ہم اب اس بات پہ ڈر گئے کہ ان یبدو للہ فی القائم، کہیں خدا قائم کے مسئلے میں بھی بدا جو ہے وہ نہ کر دے۔ یعنی ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ قائم کا ظہور ہونا ہے، تو جب سفیانی کے مسئلے میں بدا ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے قائم کا بھی ظہور نہ ہو۔ فقال، تو مولا نے فرمایا ان القائم من المیعاد، قائم کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے، قرآن میں ذکر ہے واللہ لا یخلف جس چیز کا اللہ نے وعدہ دیا ہے اس کی خدا جو ہے وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا، یعنی وہاں تخلف نہیں ہے، وہاں خلاف ورزی نہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے علماء کے درمیان جو ہے وہ ایک جنجال بپا کر دیا اس روایت نے، کہ ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ امور محتوم کے اندر تبدیلی نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو ہے ہم اس روایت کی سند کی طرف آئیں۔ ہمارے تمام علماء کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اب وہ تفصیلات اپنی جگہ میں نتیجہ دیتا ہوں، سند ضعیف ہے۔ جب سند ضعیف ہے تو پھر اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو اس کی سند صحیح بھی ہوتی تو جب ہمارے پاس اتنی کثرت میں معتبر روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ امر محتوم میں کوئی تبدیلی، تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ دوسرا، یہ ایک ہی خبر ہے ہماری تمام احادیث کے منابع میں کہ جس میں معصوم نے کہا ہے کہ امر محتوم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے مد مقابل روایات مستفیضہ یعنی جہاں کثرت سے روایات ہوں، حتیٰ ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ تواتر کے نزدیک ہمارے پاس روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ امر محتوم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بعض ہمارے علماء جو ہیں جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں سند کے اعتبار سے، بعض وہ کہتے ہیں کہ یہاں احتمال تقیہ ہے، معصوم نے اگر یہ کہا ہے تو تقیہ کی بنا پر کہا ہے کہ مد مقابل ایسے مکاتب کے لوگ یا اس زمانے میں جو حکومت تھی، چونکہ حکومت تو اہل سنت کی تھی اور وہ تو ان چیزوں کے قائل ہی، تو انہوں نے کہا شاید اس بنا پر معصوم نے فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تقیہ بھی ہو تو پھر اصل پھر فرق کیا ہوا علائم حتمی اور غیر، کیونکہ علائم غیر حتمی میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ممکن ہے وہ نہ ہو، ان میں بدا ہو سکتی ہے۔ تو پھر اگر ہم حتمیہ میں بھی بدا کے قائل ہو جائیں تو پیچھے کوئی فرق ہی نہ رہا، پھر ہم تقسیم جو کر رہے ہیں حتمی اور غیر حتمی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب یہاں ہمارے دو علماء جن کا بڑا نام ہے میں ذکر کروں گا کہ جنہوں نے کوشش کی ہے اس کو جمع کرنے کی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اس روایت کا جو جواب دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معصوم نے فرمایا ہے کہ ہاں امر حتمی میں بدا ہو سکتی ہے، اصل امر میں بدا نہیں ہوگی، اس کی خصوصیات میں ہو سکتی ہے۔ جیسے اصل ظہور میں بدا نہیں ہے لیکن ظہور کی تعجیل اور تاخیر میں بدا ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی معصوم کی مراد اس کی خصوصیات ہیں، نہ کہ اصل۔ ایک تو یہ ایک جمع کی کوشش کی ہے، البتہ یہ بھی مناسب ہے۔ ایک اور ہستی ہیں علامہ قورانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پر کافی بحث کی، میں خلاصہ ان کی بحث کا جو ہے وہ بیان کرتا ہوں
وہ کہتے ہیں کہ جی دو قسم کے محتوم ہیں، توجہ فرمائیں، محتوم من اللہ، محتوم علی اللہ۔ محتوم من اللہ کیا ہے؟ جس کو اللہ خود حتمی قرار دے۔ محتوم علی اللہ جو ہم اللہ پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ اللہ پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سفیانی کا خروج ہے محتوم من اللہ ہے، نہ کہ محتوم علی اللہ ہے، کیونکہ کوئی چیز ہم اللہ پر نہیں لگا سکتے کہ یہ ہر صورت میں ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ محتوم من اللہ ہے، کیوں؟ پھر انہوں نے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک دلیل دی۔ انہوں نے کہا قرآن کے اندر یہودیوں کا ایک نظریہ ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کائنات بنائی پھر اللہ نے اس کائنات کو اور ہستیوں کے سپرد کر دیا۔ وہ بھی تفویض کے قائل ہیں نا، اور لوگوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی جیسے ذکر ہے ان کے اندر اور خداؤں کا بھی، یہودیوں کے اندر بھی شرک ہے، جس طرح ہمارے غالی ہیں ان کے اندر بھی غالی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ اب ہم ہی ہیں جو سسٹم جو ہے چلا رہے ہیں، ہمارے جو وہ دوسرے ہیں چلا رہے ہیں۔ تو پروردگار نے آگے سے قرآن میں کیا جواب دیا؟ غلت ایدیہم، خدا نے کہا تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور خدا نے ان پر لعنت کی کہ جو تم یہ عجیب باتیں کر رہے ہو، بلکہ خدا نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوئے۔ علامہ قرآنی جو ہیں وہ کہتے ہیں درست ہے، اللہ جب کسی چیز کو حتمی قرار دیتا ہے وہ ہمارے لیے حتمی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ پر حتمی قرار نہ دیں بلکہ کہیں یداہ مبسوطتان۔ یہ علامہ قرآنی کا جواب ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کو حتمی قرار دیتا ہے درست ہے، ہم بھی مانیں گے حتمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا ہے، وہ کبھی بھی چاہے تو تبدیلی کر سکتا ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے مد مقابل کھڑے ہوں کہیں نہیں چونکہ تو نے کہا اب تیرے پر حتمی ہے، اس سے تم نے بل یداہ مبسوطتان، خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے، وہ جب بھی چاہے۔ تو یہ جواب جو ہے علامہ قرآنی نے دیا۔ البتہ میرے نزدیک علامہ مجلسی کا جواب اس سے بہتر ہے، اور خود ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب روایت ہی ضعیف ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ اتنی بحث اور مباحثہ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہی نظریہ تشیع درست ہے جو پہلے بھی بیان ہوا کہ دو قسم کے امور ہیں، امور حتمی اور امور موقوفی۔ حتمی امور میں کوئی تغیر تبدل نہیں، اگر اللہ ہی خود ہی حتمی کہہ کر اس میں تغیر کرنا شروع کر دے تو پھر حتمی اور غیر حتمی میں کوئی فرق ہی، تیرا ہی بنایا ہوا قانون ہے، اب تو اپنے قانون کی خلاف ورزی نہ کر۔ تو پس امور حتمی اسی طرح ہیں۔ ہاں امور موقوف جو ہیں، موقوفی، وہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ ہماری اپنی فعالیت پہ منحصر ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور امور حتمی میں سے ہے، لیکن کب ہوگا یہ امور موقوف میں سے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس طرح ہماری اب حالت ہے کہ ہم صرف دعاؤں کی حد تک ہیں اور عملاً جو ہے وہ مولا کے ظہور کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، نہ اپنی اخلاقی تہذیب پر کوئی کام کر رہے ہیں، نہ اجتماعی طور پر جو فعالیت ہونی چاہیے وہ نہیں اتنی ہو رہی، آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، شوشہ زیادہ ہے، دکھاوا زیادہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خالصتاً جو حرکت تحرک مولا کے لیے ہونا چاہیے وہ ابھی بھی بہت کم ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر اسی طرح حالت رہی تو ممکن ہے کئی سو بلکہ کئی ہزار سال گزر جائیں، چونکہ ظہور جو ہے وہ مشروط ہے تشیع کی حرکت پہ، یعنی لوگ ابھی سے زمانہ غیبت میں مولا کے ناصر بنیں، اور پھر یہ صرف ناصر نہیں بنے بلکہ آزمائے جائیں اور اس حد تک پہنچیں کہ اب ان کے اندر اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے یہ تیار ہوں اس حد تک۔ جیسے وہ ایک بڑی خوبصورت مثال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ نے دی، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم کو انبار میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی اس پر جو ہے وہ کوئی آفت آتی ہے، پھر آپ نکال کے صاف کر کے دوبارہ رکھتے ہیں، پھر آفت آتی ہے اور خراب شدہ گندم کو نکالتے رہتے ہیں، آخر میں وہ اتنی شفاف ہو جاتی ہے اور وہ جو بچتی ہے وہ اتنی پختہ اور قوی ہو جاتی ہے کہ اب اس پر جو ہے کوئی بیماری اثر۔ شیعہ زمانہ غیبت میں آزمائے جائیں گے، ناصرین آزمائے جائیں گے،
چھوٹے چھوٹے مقامات پر وہ حرکت میں آئیں گے، وہاں سے وہ پختہ ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھیں گے، عالمی سطح پر ان کا کردار جو ہے وہ نظر آئے گا، اور پھر ہم وہ آخری جو مولا کا قیام ہے جس نے آ کے ان سب شیعہ تحرک کو جو پوری دنیا میں ہو رہا ہوگا اس کو امام زمان علیہ السلام کے پرچم تلے جمع ہوگا، اور پھر امام عالمی قوت بن کے عالمی استعمار، عالمی استکبار کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ نہ کہ یہ معجزاتی کردار ہے، تنہا ایک مہدی اور چند نفر، اگر اس طریقے سے دنیا میں تبدیلی آ سکتی تو مولا علی بھی لے آتے، مولا حسن مجتبیٰ بھی لے آتے، مولا حسین بھی، اگر معجزوں سے ہی کام چلانا ہوتا تو پھر ہمارے پیغمبر مکہ میں ہی چلا لیتے کام، پھر کیوں نبی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں؟ ہاں مدینہ میں آئے، ناصر آمادہ ملے تو اسلامی حکومت کا آغاز ہوا، پھر دنیا نے جزیرۃ العرب پر ایک اسلامی حکومت ابھرتی ہوئی دیکھی جس نے اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو ڈرا دیا اور ٹکرا گئی اور شکست دی رومیوں کو، ایرانیوں کو، اس زمانے کے جو شرک کے بڑے بڑے دھڑے تھے۔ تو اسی طرح ہوگا، امام زمان علیہ السلام کی سپاہ تیار ہوگی پہلے ان کے آنے سے پہلے، اور جب امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے لوائے حمد کے سائے تلے یہ اکٹھے ہوں گے اور مولا کی رہنمائی اور رہبری میں یہ دنیا کی طاقتور ترین فوج بنے گی کہ جس نے شکست نہیں کھانی، اور یہ شہادت کے مشتاق اور بھرپور تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ظاہر ہے شہادتیں دیں گے، زخم کھائیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ سفر بالآخر ختم ہوگا پوری دنیا پر عالمی الہی حکومت کے تحقق کے لیے۔ ایک بڑا دشوار یہ سفر ہے، یہ کوئی آسانی سے نہیں ہوگا۔ آج ایک چھوٹے سے ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہوں تو بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے، بہت ساری جنگیں ہیں ایک چھوٹے سے ملک کو، کرپشن سے جنگ ہے، وہ جو دشمن ہیں غدار ہیں ان سے جنگ ہے، ظالموں سے جنگ ہے، پتہ نہیں کتنے طبقات سے جنگ ہوتی ہے تو ملک کے حالات بہتری کی طرف۔ ابھی تو یہ حالت ہے کسی دنیا میں اچھا آدمی جیسے ہی کسی سیاست میں ابھرتا نظر آئے اس کے اپنے ملک والے ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیتے ہیں، تو یعنی کچلے جا رہے ہیں صالحین، یا وہ جو اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں وہ ان پر سخت دور ہے، لیکن بالآخر یہ آزمائشیں ہیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ درست ہے شیعہ تحرک نظر آ رہا ہے، شیعہ سیاست نظر آ رہی ہے، شیعہ قیام نظر آ رہا ہے، لیکن شیعت کے اندر ہمدلی کا فقدان ہے، وحدت کا فقدان ہے۔ وحدت کے نعرے ہیں لیکن فقدان ہے، عملاً کوئی وحدت نہیں ہے۔ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن سیاست میں اکٹھے نہیں ہیں، الیکشنوں میں اکٹھے نہیں ہیں، مد مقابل دشمن شناسی میں اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں، اور صرف ایک ملک میں نہیں، ہر ملک کے اندر یہی حالت ہے۔ ابلیسیت چونکہ اپنی موت سمجھتی ہے مولا امام زمان کا ظہور، لہٰذا وہ جس لشکر نے، جس گروہ نے آ کے مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو پوری دنیا پہ بپا کرنا اور اس شیطان الرجیم اور اس کے لشکر کو مارنا ہے، وہ اس گروہ کو ہمدل ہونے ہی ان کے اندر ایسے آستین کے سانپ چھوڑے ہوئے ہیں جو اپنی زبانوں سے، اپنے کاموں سے بالآخر اچھے لوگوں کے درمیان افتراق اور اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بالآخر یہاں بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق دے امت مہدی کو ہمدل ہونے کی، یعنی واقعاً متحد ہونے کی، اور اپنے دشمن کے مد مقابل اکٹھے ہونے کی، اور اپنے جو قائد ہیں اور ہمارے جو مراجع ہیں اور نائب امام زمان ہیں اور خود مولا ہیں وقت کے، ان کے ساتھ صحیح معنوں میں تمسک کرنے کی انشاءاللہ۔ پروردگارہ ہماری اس کاوش کو جو امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے یہ مختصر سا درس بارگزار ہوتا ہے، اور اس میں جتنے احباب شرکت فرماتے ہیں ان سب کی توفیقات الہیہ میں اضافہ فرما، ہم سب کو مولا کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔